السلام علیکم۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل جنگ بندی کے حوالے سے کیا کیا بات چیت جاری ہے، اس کو ہم جانیں گے، اور امریکہ کی کیا پوزیشن ہے اور ایران کی کیا پوزیشن ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ کی دوسرے ممالک کے لحاظ سے کیا پوزیشن جا رہی ہے، اس پر بات چیت کریں گے۔ اور بالخصوص اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جو لڑائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ پاکستان نے دونوں فریقین کے درمیان مستقل جنگ بندی کروانے کے لیے اپنی سفارتکاری کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان پاکستان میسیجز تبدیل کروا رہا ہے اور جنگ بندی کو ختم کرنے کے لیے ایک مستقل ڈرافٹ کیا ہوگا اس پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک ایرانی آفیشلز کا کہنا ہے کہ مستقل جنگ بندی ہونے کے قریب ہے، جبکہ ایک اور ایرانی آفیشل کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت جلد ہوگا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ایگریمنٹ ہونے کے قریب ہے۔ یعنی دوسرے ایرانی آفیشل کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مستقل جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی، جبکہ مارکو روبیو نے جمعرات کے دن یہ کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ڈیل ہونے کے اچھے امکانات موجود ہیں، اور ساتھ یہ بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ایران نے اپنے نیوکلیر انریچمنٹ کو نہ روکا تو کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ جبکہ اسرائیل ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ ایران کے خلاف ملٹری ایکشن لیا جائے، اور پرو اسرائیل کے تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ وہ ایران کو 3 طریقوں سے کچل سکتے ہیں، اور وہ 3 طریقے یہ بتائے ہیں انہوں نے۔ ایران کے ارد گرد سمندری ناکہ بندی جاری رکھیں اور ایران پر اس کے ساتھ معاشی پریشر بھی ڈالیں۔ دنیا کو دوبارہ بنایا جائے جس میں امریکہ کی انرجی ڈومیننس ہو، اور امریکن ملٹری کو ایک بات واضح کرتے ہوئے اسٹیٹ آف ہارموز میں جو ہے وہ انٹرنیشنل جہازوں کی گزرگاہ کو اپنی شرائط پر گزارنا چاہیے، نہ کہ ایران کی شرائط پر گزارنا چاہیے۔ تو اسرائیلی تھنک ٹینک یہ بھی پلان بنا رہے ہیں کہ ایران کو معاشی طور پر جکڑ دیا جائے اور اس کے ساتھ اسٹیٹ آف ہارموز پر اپنا قبضہ کر لیا جائے، اور ایک ایسی دنیا بنائی جائے جس میں انرجی کا جتنا بھی ساز و سامان ہے وہ سارا امریکہ کے قبضے میں ہو اور دنیا اس کی محتاج ہو۔ منگل کے دن نیتن یاہو اور ٹرمپ کی فون پر بات چیت ہوئی تو نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کو اس پر ابھارا کہ آؤ دوبارہ ایران پر اٹیکس شروع کرتے ہیں۔ تو صدر ٹرمپ سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ وہ بڑا اچھا بندہ ہے اور وہ وہی کرے گا جو میں اس کو کہوں گا۔ تو اسرائیل کی یہ دلی خواہش ہے کہ پھر سے جنگ شروع ہو جائے اور ہم پھر ایران کے خلاف لڑیں، جبکہ دوسری طرف پاکستان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ جنگ نہ ہو اور بات چیت کے ذریعے سے معاملہ حل ہو جائے۔ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی 3 دن سے ایران میں موجود ہیں اور دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کے مسائل کو لے کر ڈیفرنسز سالو کروا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کے جنرل سید عاصم منیر نے بھی ایران کا دورہ کرنا تھا لیکن ابھی کینسل کر دیا ہے۔ بہت ساروں کا یہ کہنا ہے کہ سید جنرل عاصم منیر نے یہ دورہ اس لیے کینسل کیا ہے کیونکہ جب دونوں فریقین کے درمیان بات چیت کا معاملہ حل ہو جائے گا تو پھر سید جنرل عاصم منیر ایران جائیں گے۔ اب امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت کو لے کر ڈیفرنسز کہاں کہاں پر ہیں یہ جانتے ہیں۔ ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ تمام فرنٹ سے جنگ کو ختم کر دیا جائے، یعنی ایرانی یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ لڑ رہا ہے وہاں پر بھی جنگ بندی کرے، اور ایرانی یہ چاہتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارموز پر اپنی سوورینٹی قائم کر لے، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک اس کے مخالف ہیں کیونکہ یہاں سے 30% دنیا کی انرجی گزرتی ہے اور یہ کریٹیکل چوک پوائنٹ ہے دنیا کے لیے۔ اور ایران یہ کہتا ہے کہ اس کے جو مجمد اثاثے ہیں اس کو واپس کر دیا جائے، جبکہ امریکہ اس کا کچھ پرسنٹیج اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔
اور امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ ایران اپنی تمام نیوکلیر فیسلٹیز کو بند کر دے سوائے ایک فیسلٹی کے، اور وہاں پر بھی زیرو انریچمنٹ کرنے کا ہمارے ساتھ وعدہ کرے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس جو 400 kg سے بھی اوپر نیوکلیر انریچمنٹ ہے اس کو کسی اور جگہ پر شفٹ کر دے، جسے ایرانی ریفیوز کرتے ہیں۔ تو امریکہ اور ایران کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات موجود ہے۔ ایرانی اسٹریٹ آف ہارموز پر اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ امریکہ اور دوسرے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پر کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس کے علاوہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ایران سے جتنا بھی نیوکلیر انریچ ہو چکا ہے اس کو وہاں سے نکال دے، جسے ایرانی مسترد کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایرانی یہ بھی چاہتے تھے کہ جتنا نقصان اس جنگ کے دوران ہوا ہے امریکہ ان کو پے کرے، جو پہلے تو $270 بلین تھا، اب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ انہی خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کافی زیادہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے بات چیت کے ذریعے سے معاملات حل نہ ہو، امریکن سینٹرل کمانڈ کا یہ کہنا ہے کہ USS ابراہم لنکولن ایئرکرافٹ کیریئر اپنی خوب تیاری کر رہا ہے اس جنگ کے حوالے سے، اور اس میں F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس بھی شامل ہیں۔ اور امریکہ کے صدر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران نے اپنا نیوکلیر انریچمنٹ کا اسٹاک پائل ہمیں نہ دیا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے۔ تو جہاں پر دونوں فریقین کے درمیان بات چیت جاری ہے وہاں پر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ دونوں فریقین کے درمیان جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ دونوں فریقین اپنی اپنی ملٹری صلاحیت کو مزید بڑھا رہے ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ اب ایک ایران کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جس کو اللہ کی ذات مارے وہی مرتا ہے، جس کو وہ بچائے اس کو کوئی بھی نہیں مار سکتا۔ یہ خبر ایسی ہے کہ جب اسرائیل اور امریکہ ایران پر بمباری کر رہے تھے اور اس کی ساری بلڈنگز کو تباہ و برباد کر رہے تھے، اور بعض بلڈنگز جو کہ ملٹی سٹوری تھی ان کو بھی انہوں نے مٹی کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ دی ایرانین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے دوران جو بلڈنگز گر گئی تھیں اور ملبے کا ڈھیر بن گئی تھی، اور ان میں بعض بلڈنگز ایسی تھی جو ملٹی سٹوری تھی، اس ملبے کے نیچے آنے والے لوگوں میں سے 7200 سے زیادہ لوگوں کو زندہ نکالا ہے انہوں نے۔ تو ہے نا ایمان والی بات کہ جس کو اللہ بچائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کو وہ مارے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اب آتے ہیں تائیوان اور چائنا کے ایشو پر۔ تائیوان ایک آئی لینڈ ہے اور چائنا ایک بڑا ملک ہے۔ چائنا تائیوان کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے، جبکہ تائیوانیز یہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہیں، وہ چائنیز سے بھی انڈیپینڈنٹ رہیں۔ تو یہ اختلافات ہیں دونوں کے درمیان۔ جبکہ امریکہ کے پچھلے صدر جو بائیڈن کا یہ کہنا تھا کہ وہ تائیوان کو ڈیفینڈ کریں گے، اگر چائنا نے اس پر اٹیک کیا تو امریکہ تائیوان کو ڈیفینڈ کرے گا۔ اس حوالے سے وہ تائیوان کو ہتھیار اور دوسری چیزیں بیچتے ہیں، جبکہ چائنا کا یہ گول ہے کہ 2049 تک انہوں نے تائیوان کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے، یعنی تائیوان کو اپنا حصہ بنانا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ نے $14 بلین کے ہتھیار تائیوان کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ ابھی وہ ہتھیاروں کی سیل روک دی گئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا نے امریکہ کو منع کیا ہو کہ آپ تائیوان کے معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں اور تائیوان کو تنہا چھوڑ دیں۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جب چائنا کے دورے پر تھا تو ایک رپورٹر نے تائیوان کے حوالے سے کویشچن کیا تھا جس کو صدر ٹرمپ نے بالکل ہی اگنور کر دیا تھا۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو شخص حزب اللہ کے فائنینشیل نیٹ ورک کے بارے میں بتائے گا ان کے
لیڈرز اور آپریٹیوز کے بارے میں بتائے گا اسے ہم $10 ملین کا انعام دیں گے۔ تو دیکھ لیں کہ اسرائیل لڑ کر حزب اللہ کو شکست نہیں دے پا رہا، اسی وجہ سے امریکہ کو براہ راست ایک ایسا جال بننا پڑا ہے کہ وہ حزب اللہ کو کمزور کر سکے اور حزب اللہ کو ختم کر سکے۔ اب انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے امریکہ نے حزب اللہ گروپ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو سینکشنز بھی کیا تھا، یعنی ان پر پابندیاں بھی لگائی تھیں۔ اس میں لبنان کے پارلیمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ لبنان کے فورن منسٹر نے ایران کے ایمبیسڈر کو، جو کہ لبنان میں ہے، اسے پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا تھا، یعنی یہ کہہ دیا تھا کہ پہلے ہی کہ مارچ کے آخر تک یہاں سے نکل جاؤ۔ اور امریکہ نے ایران کے ایمبیسڈر اور کچھ اور لبنان کے لوگوں کو اپنی پابندیوں کی زد میں لے لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل لبنان میں حزب اللہ گروپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حزب اللہ گروپ سے ہتھیار لے لیے جائیں اور ان کی شناخت ختم کر دی جائے۔ امریکہ میں 2 پارٹیز ہیں، ایک ریپبلکن اور دوسری ڈیموکریٹک۔ ڈیموکریٹک پارٹی ہاری تھی، جس کی جو صدارت کی امیدوار تھی وہ کمالا ہارس تھی، اور صدر ٹرمپ ریپبلکن پارٹی کا تھا اور یہ جیتا تھا۔ اب ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ تخمینہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ڈیموکریٹ کیوں ہارے تھے، یعنی کمالا ہارس صدارت کا الیکشن کیوں ہاری تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بائیڈن نے اسرائیل کو تقریباً $18 بلین کے قریب جو ہے وہ رقم دی تھی کہ آپ یہ رقم لیں اور فلسطینیوں کے خلاف لڑیں۔ تو یہ بتایا گیا ہے کہ مین مدعا فلسطین کا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمالا ہارس صدارت کا الیکشن ہاری ہے۔ تقریباً 75% امریکن ووٹرز جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ امریکن ملٹری ایڈ کی مخالفت کرتے ہیں کہ اسرائیل کو امریکن ملٹری ایڈ نہیں جانی چاہیے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے ہاف ممبرز یہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کو سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن 95% امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کرتے ہیں۔ 60% ڈیموکریٹک ووٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے ہیں اسرائیلیوں سے، جبکہ 15% کا صرف یہ کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو یہ سروے یہ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ جو ینگ ہیں، وہ لوگ اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔ تو فلسطینیوں کی قربانیاں جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جا رہی، بلکہ ان کی قربانیاں رنگ لا رہی ہیں۔ دنیا کے باضمیر لوگ اسرائیل کی بجائے فلسطینیوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔